کہ خدائی کے دعوے کرنے والے بھی دنیا میں آئے مگر کسی نے یہ نہیں کہا ایک پرندہ بھی اس نے بنایا ہے، وہ کہنا میرا رب ہے جو قرآن میں کہتا ہے یہ زمین بھی میں نے بنائی ہے، آسمان بھی میں نے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، جامعہ صدیقیہ، سید سبات حسین صاحب قادری۔ اپنے قرآن کو پڑھو، قرآن کو اپنی زندگی میں لاؤ۔ وہ لڑکا جو کہ جن کی میں بات بتا رہا تھا وہ اپنے گھر آیا، ایک مکان بیچا، دوسرا بیچا، تیسرا، سب کچھ ختم، پیسے ختم، دولت ختم، سب ختم، کچھ نہیں بچا۔ بیوی کے سامنے رو رہا ہے، بیوی نے کہا کیوں روتا ہے؟ کہنے لگا وجہ سے رو رہا ہوں، کل تک آوازیں تھیں، شہرت تھی، لوگ سیلفیاں لیتے تھے میرے ساتھ، آج میرے حالات بگڑے ہیں، کوئی نہیں ہے میرے ساتھ، کوئی نہیں ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں قبر کی تنہائی سے پہلے اللہ انسان کو کئی بار تنہا کرتا ہے تاکہ وہ اپنے بارے میں غور کرے، مگر وہ کہنے لگا میری بیوی میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ جنہوں نے میرے گانے سنے پوری دنیا میں، آج میرا برا وقت آیا، میرے بچے آج یتیم ہونے والے ہیں، تو میرے مکان بک گئے اور میں کرائے پر ہوں، سب نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں سوچتا ہوں جتنے میں نے گانے گائے اگر اتنی نبی کی نعتیں پڑھی ہوتی تو مجھے مصطفیٰ نے نہیں چھوڑا ہوتا، میرے نبی نے نہیں چھوڑا ہوتا۔ یہ زندگی کیوں ہے؟ 7 گھنٹہ تمہارے موبائل کی اسکرین ٹائم ہے، 7 گھنٹہ۔ اور یہ کوئی نارمل بات ہے؟ یہ بیماری ہے۔ 7 گھنٹہ موبائل دیکھنا نارمل بات نہیں، یہ بیماری ہے۔ 8 گھنٹہ موبائل دیکھنا، نوجوان نسل برباد ہوتی چلی جا رہی ہے۔ 8 گھنٹے یہ زندگی کیوں دی گئی ہے؟ انسٹاگرام کے لیے، فیس بک کے لیے، یوٹیوب کے لیے؟ نہیں، نہ فیس بک کے لیے یا انسٹاگرام کے لیے نہ یوٹیوب کے لیے، بلکہ بریلی سے میں تاج شریعہ کی آواز آتی ہے، زندگی یہ نہیں ہے سبھی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ یہ تو 100 سال کے بعد پوتے نے کہا، مگر دادا نے اس سے بڑی بات کہی تھی۔ پوتے نے کہا تھا زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ دادا بولے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی نہ چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ بہت خوب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ اٹھے بھی وہاں، اٹھے بھی وہاں، یعنی اٹھے نبی کے لیے، چلے نبی کے لیے، بولے نبی کے لیے، مسکرائے نبی کے لیے، محبت نبی کے لیے، سب کچھ نبی کے لیے، زندگی حضور کے لیے۔ مگر زندگی سے دور ہم جنہیں کہاں آ گئے، کون سی جگہ آ کے کھڑے ہیں، کچھ خبر ہی نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں۔ سب کے گھروں سے حالات جس طرح کے سب جانتے ہیں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، سب کو خبر ہے جس طرح کے ہیں۔ میں کسی بہت زیادہ ایشو کو نہیں کروں۔ ایک بات بتاؤں، اپنے بچوں کو اصلی تعلیم ضرور دیجیے، بہت ضروری ہے، مگر صرف اصلی تعلیم ضرور نہیں، دینی تعلیم۔ مدارس، مدرسہ ضرور سب سے پہلے، کیونکہ اسلام 3 جگہ سے فروغ ہوتا ہے، آگے بڑھتا ہے، ترقی کرتا ہے۔ ایک مسجد، ایک مدرسہ، ایک خانقاہ۔ مگر مدرسہ سبحان اللہ، ایک خانقاہ کو پڑھا لکھا پیر بھی مدرسہ دیتا ہے، اور ایک مسجد کو اچھا امام بھی مدرسہ دیتا ہے۔ کیا مطلب، کیا آج کیا معنی ہے کہ ہمارے بچے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں حضور سے، سرکار سے، سرکار کی ماں باپ کی وجہ سے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بچہ ماں کے پیٹ کے بعد ماں کا اثر لیتا نہیں، ماں کے پیٹ سے اثر لیتا۔ ماں نے مقصد حیات میں سمجھایا اپنے بچوں کو۔ صوفیہ کی زندگی کیا ہے؟ توجہ ہے آپ کی میری طرف؟ توجہ ہے؟ لیکن میں آپ کو بتاؤں، میں آپ سے داد لینے نہیں آیا ہوں، اور نہ میں داد کا طالب رہتا ہوں، میں اپنی بات ہو جائے میری وہ کافی ہے۔ یہ اچھے بچے کیسے دنیا میں دریافت ہوئے، یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیسے آئے دنیا میں اچھے بچے؟ جو ہے ابھی ریسرچ ہوا، ہارورڈ یونیورسٹی نے ریسرچ کیا، یہ بچے پاگل کون پیدا ہوتے ہیں؟ پاگل، یعنی ماں کے پیٹ سے ہی پاگل۔ تو انہوں نے کہا 80% بچے جو کہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں پاگل، یہ وہ ہیں جن کی ماں پر دوران حمل ظلم ہوا ہے، ماں توڑا گیا ہے، ٹینشن دی گئی ہے۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو حالت حمل میں مارا، اس جاہل کو کیا پتا کہ بچے پہ کتنا برا اثر پڑے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟
جب